بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. سورہ انعام آیت نمبر 7-8. اللہ رب العزت ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ دین اسلام کے بارے میں اور قرآن کریم کے اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مذاق اڑایا کرتے تھے اور مطالبہ کیا کرتے کہ آپ پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوتا، اور اس بات کا بھی مطالبہ کیا کرتے تھے کہ کوئی کتاب ہم پر نازل ہو جائے جس کو ہم دیکھ لیں. یعنی کہ اللہ کے رسول کی باتوں کا یقین نہیں کرتے تھے بلکہ اس کا مذاق بھی اڑایا کرتے. اللہ رب العزت ان کے جواب میں یہ کہہ رہے ہیں، اوپر بھی ان لوگوں کی ہلاکت کا ذکر کیا جو پہلی قومیں تھیں جنہوں نے ان باتوں کو نہ مانا اور ہلاک ہو گئی، اور اللہ نے ان کو اپنے عذاب میں مبتلا کیا اور ان کو سیلاب کے وجہ سے، طوفان کی وجہ سے، یا فرشتوں کی چیخ یا آسمان سے پتھر برسنے، اس طرح کے عذابات سے ان قوموں کو جو اللہ کے نبی اور رسول کی نافرمانی کیا کرتے اور مذاق اڑایا کرتے تھے، ہلاک کر دیا اللہ نے، اور اس کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کیا. آیت نمبر 6 تک ان باتوں کا ذکر ہوا. ان لوگوں کے اعتراض پر اللہ پھر کہتے ہیں اگر ان کے پاس کوئی فرشتہ بھی نازل ہو جائے اور کوئی کتاب لکھا ہوا پرچہ بھی ان کے سامنے لا کر رکھتے ہیں، اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر نازل فرمائیں، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیں، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تب بھی یہ کافر لوگ یہی کہتے رہیں گے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر کھلا جادو ہے. اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور یوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا. اور اللہ اس کے جواب میں کہتے ہیں وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو یہ بات ہی ختم ہو جاتی، پھر ان کو ذرا مہلت نہ ملتی، نہ مہلت دی جاتی. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اور اگر ہم اس کو فرشتہ تجویز کرتے تو ہم اس کو آدمی ہی بنا دیتے، اور ہمارے اس فعل سے پھر ان پر وہی اشکال ہوتا. ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس فرشتہ کیوں نہیں آتا، اور اگر فرشتہ آئے تو انسان میں اس کے دیکھنے کی سکت اور طاقت بھی نہیں ہے. فرشتوں کو اس کے اپنی اصلی حالت میں دیکھنے کی سکت اور طاقت ہر انسان میں نہیں ہے.
نبیوں میں وہ طاقت ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ فرشتوں کو دیکھ لیا کرتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لایا کرتے ہیں، ان صحابی کی صورت ہے۔ جیسا کہ حدیث جبرائیل ہے جس میں صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نوجوان خوبصورت، یہاں تک کہ ان کے بالوں کا کالا پن بھی ذکر کر رہے ہیں، وہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانوں بیٹھ گئے، یعنی اپنے گھٹنے سے گھٹنا ملا لیا اور بہت سارے سوالات کیے، 2-3 سوالات، مل ایمان، مل احسان، مت الساعہ، یہ بہت سارے سوالات کیے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آیا کرتے تھے، ورنہ اصل شکل میں اگر آتے تو ان کو دیکھنے کی طاقت انسانوں میں ہرگز نہیں، اور اگر دیکھ لیتے تو وہی وقت ان کا آخری ہوتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر تو وہی بات ختم ہو جاتی، پھر اس کو دیکھ کر وہ زندہ بھی نہ رہتے، آگے اس کا سوال کرے یا نہ کرے۔ لیکن اسلام کو نہ ماننے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ ماننا ان کے دل میں اگر ہے تو کوئی بات، کسی بات پر بھی وہ اشکال بار بار پیش کر سکتے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اور اگر فرشتے کو اگر ہم تجویز کر کے اس کو آدمی بنا کر بھیجتے تو پھر بھی وہی بات پیش آتی کہ پھر آدمی ہی آیا، یعنی حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہی ہیں اور فرشتہ بھی انسان کی شکل میں آیا ہے، تو پھر وہی بات باقی رہ گئی کہ بھئی انسان ہی تو آ کر کہہ رہا ہے، اور اگر فرشتہ آتا تو اسے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور فرشتہ انسان بن کر آئے تو اللہ کے نبی بھی تو انسان بن کر آئے ہیں، تو پھر بات وہی باقی رہ گئی، اعتراض اور وہی باقی رہا کہ انسان آئے ہیں، آپ کے پاس فرشتہ کیوں نہیں آتا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جن خبروں کو، جن باتوں کو سن کر ہنستے تھے، قرآن کریم کو جھٹلاتے تھے، اور یہ لوگ جو اس سے پہلی قومیں گزر گئی ان کی ہلاکت کا اوپر ذکر ہوا، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں آپ سے پہلے بھی جو پیغمبر ہوئے ان کے ساتھ بھی لوگوں نے استہزاء کیا، ان کا بھی مذاق اڑایا، تمسخر کیا، اور جن لوگوں نے ان سے تمسخر کیا، مذاق اڑایا، ان کو عذاب نے آ گھیرا۔ فحاق بالذین سخروا منہم ما كانوا به یستہزئون۔ اس سے پہلے بھی یہ بات گزری، نبی اور رسول، نبی آتے رہتے ہیں لیکن رسول ان سے بڑے ہوتے ہیں، اولو العزم ہوتے ہیں، اور جس نبی کے بعد رسول آ جائیں وہ ان کے لیے آخری بات ہوتی ہے، اور پھر اگر اس رسول کو وہ جھٹلاتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت اس قوم کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ رسول اولو العزم ہوتے ہیں، نبی کے جھٹلانے سے زیادہ، نبی کا جتنا مرتبہ ہوتا ہے اس سے زیادہ بڑا ہوا مرتبہ رسولوں کا ہوتا ہے، جو اولو العزم ہوتے ہیں اور برگزیدہ ہوتے ہیں اللہ کے، اور جب وہ آتے ہیں اور پھر بھی لوگ ان کا انکار کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہلاکت آ جاتی ہے۔ کسی قوم کو اللہ رب العزت ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اپنے کسی لشکر کو ان پر مسلط کر دیتے ہیں، جیسا کہ بہت سارے واقعات ہیں۔ اللہ رب العزت کی فوجیں، اللہ رب العزت کا لشکر جس کو کوئی جانتا تک نہیں، اللہ رب العزت کہتے ہیں پھر دیکھو چلو، قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اگر یہ بات تم کو معلوم نہیں ہو رہی ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو زمین میں چلو پھرو، دیکھو قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، ان کے کھنڈرات ابھی تک باقی ہیں، اور جہاں
قوم لوط پر عذاب آیا اور وہاں کے جو مکانات ہیں اور جو بستیاں ہیں وہ سب تباہ ہو کر ابھی تک پڑی ہوئی ہیں، ان کو دیکھو کہ کس طرح جھٹلانے والوں کو اللہ کے عذاب نے آ پکڑا، کس طرح جھٹلانے والوں کو اللہ کے عذاب نے ڈیڈ سی ہے، اور جتنے وہ مقامات ہیں جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان بستیوں سے گزرے جہاں پر قوم سمود، قوم عاد کی طرح اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کر دیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر پر کپڑا ڈالتے ہوئے اپنے اصحاب سے کہا کہ جلدی چلو، یہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ چنانچہ فرعون کی لاش بھی ساری انسانیت کے لیے نمونہ ہے، ابھی بھی قوم عاد اور قوم سمود کے کھنڈرات ہیں یمن میں، اور اسی طرح دوسرے مصر میں، جتنے ملک شام تک کی جتنے بستیاں ہیں ان سب میں۔ اور اسی طرح بحر احمر، وہ بستی جو حضرت لوط علیہ السلام کی بستی تھی، اور قوم نے آپ کی بات کو نہ مانا، تو اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت جبرائیل نے اس بستی کو آسمانوں تک لے گئے اور وہاں سے اس کو پھینک دیا، وہاں سے اس پر پتھروں کی بارش ہو گئی، پتھروں کی بارش۔ جگہ جگہ ان واقعات کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ قوم سمود کو دیکھو، انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، اللہ نے قوم عاد پر ان کی ہلاکت، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے نبی کو، جن کو گھمنڈ تھا اپنی طاقت پر، بہت بڑے طاقت کے مالک تھے، لیکن اللہ نے ایسی ہوا چلائی کہ اپنے آپ کو بہت بڑا طاقتور سمجھتے تھے، اور پتھروں کے اندر اپنے گھروں کو تراش کر بنایا کرتے تھے، بہت قوت کے مالک تھے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کبھی اللہ نے ایسی قوم نہیں بنائی تھی، ایسی زبردست قوم اللہ نے نہیں بنا۔ الذین جابوا الصخر بالواد، پتھروں کو تراش کر، چٹانوں کو تراش کر اپنا گھر بنایا کرتے تھے۔ اور فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون جس کی طاقت تھی، قوت تھی، اپنے آپ کو اس نے بادشاہ کہا۔ الذین طغوا فی البلاد، لیکن انہوں نے اپنے شہروں میں، اپنے جگہوں میں اللہ سے سرکشی کی۔ فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد۔ تو کتنی بڑی بڑی قومیں تھیں، سب کو اللہ رب العزت نے ہلاک کیا۔ اللہ ان سب کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں چلو پھرو دیکھو کیسے جھٹلانے والوں کا انجام ہو گیا۔ تم کو سننے میں اگر اتنا یقین نہیں پیدا ہو رہا ہے، کسی نے آ کر کہا کہ وہاں آگ لگی ہوئی ہے، تو ذہن کو ماننے میں ایک حصہ ملتا ہے کہ بھئی چلو ہو سکتا ہے، دوسرے نے آ کر کہا، تیسرے نے کہا، یہاں تک کہ آدمی خود جا کر دیکھ کر آیا تو کیا کہتا ہے، اب اس کو یہ یقین حاصل ہوا کہ میں نے خود دیکھا ہے، میں نے خود دیکھا ہے۔ اور وہ بھی یہ کہتا ہے، دیکھتا تو آنکھوں سے ہی ہے، لیکن کہتا کیا ہے، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس بات کے ثبوت کے لیے کہ میں ان آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت کہتے ہیں تم ان عذابات کو سن رہے ہو، اگر سننے میں تم کو وہ یقین حاصل نہیں ہو رہا ہے، وہ بات تم کو معلوم نہیں ہو رہی ہے، تو چلو پھرو جاؤ دیکھو، قل سیروا فی الارض، زمین پھیلی ہوئی ہے، اور زمین میں اللہ رب العزت نے ان کو عبرت کا مقام بنایا ہوا ہے، دیکھو تم منظرو، اور دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، عبرت کی نگاہ سے۔ لیکن اس کو بھی لوگوں نے تفریح گاہ بنا کر رکھا ہے، تماشا بنا کر رکھا ہے۔ قوم عاد اور قوم سمود کے جو کھنڈرات ہیں، پہاڑوں پر بچے ہوئے ہیں، وہاں جا کر بھی لوگ کھیل کود اور تفریح اور اس کو عبرت کی نگاہ سے اللہ نے دیکھنے کا حکم دیا ہے، عبرت
کی نگاہ سے کہ اللہ نے کیسا ان جھٹلانے والوں کو کیسا اللہ نے ہلاک کیا، اس بات کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو دیکھیں، اور لوگوں نے اس کو بھی تفریح کا بنا لی۔ اور اسی طرح کے بہت سارے مقامات جہاں پر اللہ کا بہت، یمن میں ایک باغ ہے جس کو آگ نے جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ سورہ قلم میں، سورہ قلم 29واں پارہ، تبارک الذی ملک میں دوسری سورت سورہ ملک کے بعد، جس میں ایک باغ کا ذکر ہے جو 2 بیٹے تھے، اس کا باپ اس باغ کی فصل کے آنے کے بعد اس کو غریبوں میں پہلے تقسیم کرتا تھا اور پھر جو ہے مال بعد میں اپنا نکالا کرتا تھا۔ تو بچوں کو وہ بات پسند نہ آئی، وہ کہنے لگے کہ چلو ہم صبح صبح پہنچیں اور غریبوں کو ان کا حصہ دیے بغیر اپنا مال نکال کر لائیں۔ ہمارا باپ تو بڑا بیوقوف تھا، وہ غریبوں مسکینوں میں بانٹ دیا کرتا تھا، ہم ایسا نہ ہونے دیں۔ وہ چلے، لیکن اس نیت کے ساتھ جب وہ گئے تو دیکھا کہ وہاں باغ ہی نہیں ہے، وہاں باغ ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، وہ صبح کو باغ ایسا رہ گیا جیسے کٹا ہوا کھیت، خالی زمین، خالی زمین۔ کہنے لگے ہم دوسری جگہ تو نہیں پہنچ گئے؟ جب صبح صبح وہ یہ کہنے لگے کہ بھئی صبح جائیں گے اور صبح سویرے ہم پھل کو توڑ لیں گے، أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، پہنچے چپکے چپکے باتیں کرتے ہوئے تاکہ کوئی مسکین غریب داخل نہ ہو جائے۔ اللہ يدخلنها اليوم عليكم مسکین وغدوا على حرد قادرین، فلما رأوها، جب وہاں پہنچے اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کیا ہم راستہ بھول گئے؟ اللہ نے کہا راستہ نہیں بھولے، بلکہ تمہاری قسمت خراب ہو گئی۔ بل نحن محرومون، قال الم اقل لكم، قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون۔ وہاں پر جا کر لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کا عذاب کس طرح آتا ہے، گویا کہ وہ جو درخت تھے وہ سب کے سب پتھر بن گئے، جلے ہوئے پتھر بن گئے کوئلے کی طرح، اور اس کے پھل بھی پتھر بن گئے۔ کوئی ایک پتھر لے کر آیا تھا، شاید انگور کا باغ یہ تھا، میں نے بھی اس کو دیکھا 10-15 سال پہلے کی بات۔ ایک جماعت گئی تھی یہاں سے بنگلور سے، تو انہوں نے جا کر یمن میں اس جگہ کو دیکھا جہاں پر وہ پتھر، وہ سارا باغ جو ہے پورا کالا پڑا ہوا ہے، جل گیا ہے، لیکن وہ کس طرح سے آگ آئی اور کس طرح جلا کر گئی، لیکن اللہ نے اس کو عبرت کا مقام بنایا ہے، گویا کہ وہ پھل نہ رہے بلکہ پتھر بن گئے، پتھر، اور درخت پتھر بن گئے، کوئلے کی طرح کالا پتھر بن گئے۔ تو اس طرح آدمی کو اس نگاہ سے بھی اگر دنیا میں سیر کرے اور چلے پھرے تو مشاہدہ کرے، تو علم کے 7 چینلز، 7 چینلز فار نالج، یا یہ کہیے کہ اگر علم کی گہرائی میں آدمی جانا چاہے تو اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے عجائبات کو چل پھر کر دیکھے، غور کرے۔ آدمی کو جو چیز مشاہدے سے معلوم ہوتی ہے، دیکھنے سے جتنا یقین آتا ہے اتنا یقین سننے سے نہیں آتا، سننے سے نہیں آتا۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، یہ کیا ہے؟ عین الیقین، علم الیقین، حق الیقین۔ ماننے کے بھی درجات ہیں، ایک آدمی کو مانتا ہے ایک بات کو تو اس کو بس سرسری انداز میں، انکار نہیں، سرسری انداز میں، اور ایک مضبوطی کے ساتھ بات کو مانتا، اور ایک دیکھنے کے بعد یقین کرتا ہے۔ تو جب آدمی چل پھر کر دیکھے گا کہ اللہ کے کیا عجائبات دنیا میں ہیں، تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ان لوگوں کا انجام دیکھو جنہوں نے جھٹلایا۔ اپنے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ واقعی اللہ رب العزت نے
ایسے لوگوں کو نیست و نابود کر دیا۔ ویسے بھی اگر اللہ تو اس زیادتی کے لیے بول رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے سورہ بقرہ میں 3 پارے میں، کیف تحیی الموتیٰ، اللہ آپ کیسے مردے کو زندہ کرتے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کیا تم کو یقین نہیں ہے؟ ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ کہتا ہے قال اولم تؤمن، کیا تم کو میری بات کا یقین نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ دل کے اطمینان قلب کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ لمبا واقعہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ 4 پرندوں کو لو، ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت آپس میں ملا دو اور 4 پہاڑوں پر رکھ دو، اور پھر جو ہے تم اپنے پرندوں کو بلاؤ تو وہ 4 تمہارے پاس آئیں گے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور عاقبت یعنی انجام ان لوگوں کا بتلاتے ہیں جو اللہ کے منکر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے، ہمارے ایمان میں اللہ اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔